ویلکم ٹو آور چینل ہسٹری اسٹیشن۔ اسلامک ہسٹری اور اسلامک ہیروز کی زندگی کے واقعات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہسٹری اسٹیشن۔ ترشیر شہر کی بیرونی فصیل پر جنگ اپنے عروج پر آ گئی۔ حملہ بار بار رسوں کی سیڑھیاں پھینکتے ہوئے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ شہر کا دفاع کرنے والے اوپر سے تیروں کی بارش کرنے کے ساتھ ساتھ تلواریں برساتے ہوئے چڑھنے والوں کی کوشش کو ناکام بنانے کی تگ و دو کر رہے تھے، لیکن آخرکار حملہ رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حملہ آوروں کا سالار قریب ہی نیچے چلا چلا کر اپنے لشکریوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، جبکہ شہر کا دفاع کرنے والوں کا سالار بھی اپنی پوری قوت اور طاقت سے چلاتے ہوئے حملہ آوروں کو پیچھے دھکیل دینے کے لیے اپنے لشکریوں کو اکسا رہا تھا۔ حملہ آور خوارزم کی سلطنت کا ولی عہد قطب الدین تھا، وہی قطب الدین جو بعد میں تاریخ کے اوراق میں علاؤ الدین خوارزم شاہ کے نام سے سلطان ہوا تھا۔ اور ترشیر شہر حسن بن صباح کے فدائیوں کا مسکن تھا، جو ایک مضبوط اور مستحکم حصار تصور کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کیونکہ خوارزم شاہی مفاد کو نقصان پہنچایا تھا، لہٰذا خوارزم کا ولی عہد قطب الدین ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ حملہ آور دشت عقوبت میں آگ بن کر جلساتے شعلوں اور رگوں میں خوف طاری کر دینے والی خونی حدتوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے، جبکہ شہر کا دفاع کرنے والے فدائی بھی سناٹوں کی گونج میں عذاب رتوں کے گرم لمحوں وقت کے ماتھے پر چھائے قیامت کی ہولناک شب کی طرح اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ جارحیت پر بھی اترے ہوئے تھے۔ دونوں قوتوں کے ٹکرانے سے لگتا تھا جیسے دونوں نے ایک دوسرے کے خون کی بو سونگھ لی ہو۔ اسی بنا پر دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے پر دشت کے رازوں کے اسلوب اور صفاق رتوں میں موت کی تلاشیوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے فصیل کے اوپر موت کی ظلمتوں کا تلسم و فسوں اور سیال آگ کی طرح قضاء کا کھیل بکھر گیا تھا۔ دونوں طرف کے لشکری جنگل میں داڑتی ہواؤں کی طرح نعرے بلند کرتے ہوئے اپنے وقار اور استقامت اور اپنی شجاعت اور دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور کامرانی کو آخری شکل دینے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ خوارزم شاہ کا لشکر اب رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے ترشیر شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور فصیل کے دونوں سمت انہوں نے دفاع کرنے والوں کے خلاف موت کا رقص شروع کر دیا۔ اچانک اس نے دیکھا اس کے وہ لشکری جن کے پاس اس کا علم تھا، جسے شہر کی فصیل کے دروازے پر نصب کیا جانا تھا، وہ فصیل کے اوپر مارداڑ کرتے ہوئے فصیل کے جنوبی دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ جس جوان نے پرچم اٹھایا ہوا تھا اس کے ارد گرد بھی کچھ محافظ تھے۔ ایک نوجوان اسے آگے تھا جس نے اپنی ذرہ کے اوپر بھیڑ کی بوسیدہ پوستین پہن رکھی تھی، جس پر کئی پیون لگے ہوئے تھے۔ سر پر بوسیدہ میلا سا ایک خود تھا، تاہم اس کے حملہ آور ہونے کا انداز نیا اور اس کا جوش و جذبہ جوان تھا۔ جس وقت وہ علم بردار محافظوں کے ساتھ شہر کی فصیل کے جنوبی دروازے کی طرف بڑھا، تب سامنے کی طرف سے شہر کے محافظوں کا ایک ریلا آیا۔ شہر کی فصیل کیونکہ اتنی چوڑی نہ تھی، لہذا بیک وقت کئی لشکر حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ راہ روکنے والوں میں سے جب دو جوان آگے بڑھے تو اب خوارزم شاہی لشکر کا وہ نوجوان جو پیون لگی پوستین پہنے ہوئے تھا، چڑے دریا کے موجوں میں قزاق کے زہر کی طرح حرکت میں آیا، اور دشمن کے جو لشکر اس کی راہ روکنے کے لیے آئے تھے ان پر اس طرح اور ایسے انداز میں حملہ کیا کہ پلک جھپکتے میں اس نے دونوں کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پیون لگی پوستین والا وہ نوجوان پھر نقد جاں فروشی اور سائق بدو شدتوں کی طرح آگے بڑھا۔ اس کی یہ جرت مندی، اس کی یہ بے مثال شجاعت دیکھتے ہوئے خوارزم شاہی سلطنت کا ولی عہد قطب الدین اسے بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تیری جرت مندی، تیری شجاعت کو سلام، اگر تو غلام ہے تو آج سے تو آزاد ہوا۔ بوسیدہ پوستین والا وہ نوجوان اپنے ساتھیوں کے آگے آگے زمین کے چیتڑے اڑاتے طوفانوں اور زمین کے بدن پر خنجر چلاتے بگولوں کی طرح آہستہ آہستہ شہر پناہ کے دروازے کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک موقع پر سامنے کی طرف سے پھر دشمن کے کچھ لشکری نمودار ہوئے۔ دوبارہ وہ بے مثال مجاہد تقادیم پہنا کے رازداروں اور قدیم اساطیری دیوتاؤں کی طرح ان پر حملہ آور ہوا، اور راہ روکنے والوں کو اس نے خون میں نہلا کر رکھ دیا۔ اس کی یہ جرت مندی، اس کی یہ شجاعت اور استقلال دیکھتے ہوئے خوارزم شاہی سلطنت کے گھوڑے پر سوار ولی عہد نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی۔ ایک بار پھر گونجتی آواز میں وہ بول پڑا تھا، میں تجھے اپنے لشکر کے ایک حصے کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ وہ نوجوان اب بپھرتے طوفانوں کی طرح آگے بڑھا۔ کئی مواقع پر سامنے کی طرف سے دشمن کے لشکر اور فدائیوں نے اس کی راہ روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ برق کے کوہسار اور شعلہ نگاہ نوجوان اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ ولی عہد قطب الدین پھر اسے پکار کر کہنے لگا، اگر تو نے خوارزم شاہی سلطنت کا علم شہر کی فصیل کے دروازے کے اوپر نصب کر دیا، میں تجھے وہ انعام دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ وہ نوجوان خبر نہیں ولی عہد قطب الدین کی آوازیں سن رہا تھا یا نہیں، تاہم شہر کی فصیل کے دروازے کی طرف اس نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی ہوئی۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس نے اپنے پیچھے جس نوجوان نے علم اٹھایا ہوا تھا اس سے خوارزم شاہی علم لے لیا۔ ایک بار پھر وہ سامنے کی طرف سے آنے والوں سے فضا کی نبض کو برہم اور فاقہ کشوں کی اندھی کرسنگی کی طرح ٹکرایا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیے۔ پھر وہ بوسیدہ اور پیون لگی پوستین کا نوجوان قضاء کے ستم کی آگ کی طرح آگے بڑھا۔ اس کی پوستین اور لباس اب کافی حد تک خون میں بھیگ چکا تھا۔ شہر کی فصیل کے دروازے کے اوپر جا کر اس نے پہلے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے
بڑے زوردار انداز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اس کے بعد شہر کی فصیل کے اوپر اس نے خوازم شاہی علم نصب کر دیا۔ اسی موقع پر ولی عہد قطب الدین نے پھر بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اجنبی نوجوان، میں نہیں جانتا تو کون ہے، پر میں تجھے اس شہر کا حاکم مقرر کرتا ہوں۔ خوازم شاہی علم شہر پناہ کے دروازے کے اوپر نصب کرنے کے بعد وہ نوجوان تھوڑی دیر تک علم کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کا سہارا لے کر کھڑا رہا۔ اس موقع پر اچانک اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر فصیل سے نیچے گر گئی۔ ساتھ ہی آہستہ آہستہ جھکتا ہوا فصیل کے اوپر بے سود سا ہو کر لیٹ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ولی عہد قطب الدین انتہا درجہ کا پریشان اور فکر مند ہو گیا۔ اس موقع پر ولی عہد قطب الدین زوردار انداز میں چلاتے ہوئے اور اپنے کچھ سالاروں کے نام لیتے ہوئے فصیل پر علم نصب کرنے والے اس نوجوان کو اپنی حفاظت میں لینے کا حکم دے رہا تھا۔ فصیل پر اب جنگ مان پڑ گئی تھی۔ خوازم شاہی لشکریوں نے فدائیوں کا قتل عام کر کے ترشیش شہر کی بیرونی فصیل کو ایک طرح سے دشمن کی سپاہ سے صاف کر کے رکھ دیا۔ پھر خوازم شاہی لشکری نیچے اترے اور جس شہر پناہ پر خوازم شاہی علم نصب کیا تھا اس کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی قطب الدین اپنے لشکر کے باقی حصوں کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوا۔ اب ان کے سامنے ترشیش شہر کی دوسری دیوار تھی۔ اس دیوار کے محافظوں نے اس موقع پر دیوار کے برجوں اور دیوار کے خفیہ مقامات پر رہتے ہوئے تیر اندازی کرنے کی کوشش کی تاکہ خوازم شاہی لشکر کو فصیل سے باہر نکال دیں، لیکن جب خوارزمیوں نے جوابی تیر اندازی کی تو دوسری شہر پناہ کے محافظوں کی اکثریت کو انہوں نے تیروں سے چھلنی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اتنی دیر تک خوازم شاہی سالار اس نوجوان کو اٹھا کر فصیل سے نیچے لے آئے تھے جس نے شہر پناہ کے اوپر علم نصب کیا تھا۔ خود ولی عہد قطب الدین بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا وہ ایک دراز قد کڑیل قسم کا نوجوان تھا، پوری طرح زخمی تھا، بے سود سا تھا۔ ولی عہد قطب الدین جب اس کے پاس گیا تب تھکے تھکے انداز میں اس نوجوان نے قطب الدین کی طرف دیکھا، پھر بڑی مشکل سے سلام کرنے کے انداز میں اپنے ہاتھ جب وہ پیشانی کی طرف لے جانے لگا تب قطب الدین نے بڑی تیزی سے اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے خون آلود ہاتھ کو ایک طویل بوسہ دیا، پھر بڑی نرمی اور بڑی شفقت سے اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں ٹھہرے وقت کے جلال میں آتشی لاوے جیسی تیری جرأت مندی، ادراک کی پناہیوں میں گرم سرابوں جیسی تیری شجاعت، وقت کے دھندلکوں میں کف اڑاتی موجوں جیسی تیری دلیری اور سمندر کے وسیلے رب جیسے تیرے تہور کو سلام کرتا ہوں۔ میں قطب الدین غبار راہ کو کہکشاں کرتی تیرے حضور بیداری کے شعور جیسی تیری جان ساری، ذرے کو صحرا کی وسعت، شبنم کو ساغر دوران میں تبدیل کرتی تیری فداکاری اور لوح و قلم کے سرور میں تیری جان فروشی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز، تو جیسے جوان ہی جرتوں کے نیر تاباں بن کر ملت کے دشمنوں کے لیے وقت کا احتساب بن جاتے ہیں، تو جیسے نوجوان ہی وحشت کی پت جھڑ میں کامیابیوں کے راستے استوار کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر تیرے حلوز، تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پہ اس نوجوان نے کچھ بولنا چاہا لیکن ولی عہد قطب الدین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر بڑی محبت سے کہنے لگا، تمہیں میرے ان الفاظ کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو وہ تمہاری آنکھوں کے اندر بکھرے جذبات میں پڑھ سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ولی عہد قطب الدین نے اپنے قریب کھڑے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس نوجوان کا نام کیا ہے، کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ جواب میں ایک چھوٹا سا لار آگے بڑھا اور ولی عہد قطب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میر، اس کا نام شہاب الدین بن مسعود ہے، ذات کا قپچاق ترک ہے، اس کی زندگی کے حالات کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں، تاہم یہ ان دنوں ہمارے وزیر شمس الدین کا غلام ہے۔ اس کے متعلق اتنا ضرور سنا ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ بکتا بکاتا ہمارے وزیر شمس الدین کے پاس پہنچا ہے، جس نے اسے لشکر میں شامل کر لیا۔ ہمارے وزیر شمس الدین کے اور بہت سے غلام بھی لشکر میں شامل ہیں جو اس کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد قطب الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اس نوجوان کی کارگزاری کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا نام ہی بڑا بھلا اور خوبصورت لگا۔ آج سے یہ آزاد ہے، ہمارے وزیر شمس الدین کا غلام نہیں رہا۔ شہر کے باہر میرے خیمے کے نزدیک ہی ایک خیمہ نصب کیا جائے، دوہرے پرت کا خیمہ ہونا چاہیے، اور سب سے خوبصورت خیمہ جو اس وقت لشکر میں موجود ہے وہ اس کے لیے نصب کیا جائے۔ خیمے کے اندر اس کی آسائش کا بھی اہتمام کیا جائے اور اسے اس خیمے میں رکھا جائے اور شاہی طبیب سے کہا جائے کہ اس کے زخموں کا علاج کرے۔ اس کے ساتھ ہی ولی عہد قطب الدین کے کہنے پر کچھ جوان آگے بڑھے اور شہاب الدین بن مسعود کے نام کے اس نوجوان کو جو ابھی بچپنے سے جوانی اور شباب میں داخل ہو رہا تھا اٹھا کر اپنی خیمہ گاہ کی طرف لے گئے۔ قطب الدین نے کیونکہ زوردار حملے کرتے ہوئے ترشیش شہر کی بیرونی فصیل کو فتح کر لیا تھا، لہذا بیرونی فصیل پر اپنے محافظ مقرر کرنے کے بعد اس نے برجوں کے علاوہ فصیل کے اوپر جو ہلال بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے بھی اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ جنگ کو موقوف کرنا پڑا اس لیے کہ دور مغرب میں سورج غروب ہو رہا تھا اور روشنی اپنی رداء سمیٹتی ہوئی اندھیروں کو اپنی من مانی کرنے کی اجازت دے رہی تھی۔ اسی بنا پر قطب الدین اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا ترشیش شہر کے نواح میں اپنے پڑاؤ کی طرف ہو لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔